على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ تنظیم اسلامی یا انجمن خدام القرآن قرآن کے پیغام کو عام کرنے اور مسلمانوں کو ان کی دینی ذمہ داریاں یاد کرانے کے لیے کوشاں ہے. اللہ کا پیغام ہے کیا، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. یہ موضوعات کوئی نئے نہیں ہے، لیکن آج جو ماحول بن چکا ہے اس میں بے شمار سوالات اٹھا لیے ہیں. 1 کروڑ میڈیا کروڑ ہے جس کی طرف اشارہ کیا محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے. عوام کے ذہنوں میں بھی خلجان ہے. شریعت ہے کیا، کس کی شریعت؟ صوفی محمد صاحب کی شریعت، طالبان کی شریعت، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا. یہ تو کثرت تعبیر سے جو ہے سارا مسئلہ ایک انتشار فکری ہے، پراگندگی ہے خیر پہ. پھر یہ کہ شریعت کوئی لازمی شے ہے بھی کہ نہیں؟ ہمیں تو 63 سال میں شریعت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں. ہم پاکستان میں چین کی نیند سوتے ہیں. کیا یہ شریعت کا نفاذ ہے؟ ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ کی حاکمیت کا نظام نافذ و قائم ہے، قرآن و سنت کی بالادستی ہے. ضرورت بھی ہے کہ نہیں کہ خام خام رول پیٹ رہے کہ اس کی ضرورت ہے اور یہ اس کے لیے قربانیاں دو. اور مسلمان کی کوئی ذمہ داری بھی سوارے سے بنتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی ہے اور تمہارے بھی ایک آپشنل چھوڑ دیا، اختیاری طور پر چھوڑ دیا. چاہو تو عمل کر لو، کر لو گے تو شاید درجات بلند ہو جائیں گے، نہیں بھی کرو گے تب بھی جنت میں تمہاری سیٹ تو محفوظ ہے. تم اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونگو، اللہ کے باغیوں کے ساتھ ساز باز کرو، دوستی کی پینے بڑھاؤ، دین کا مذاق اور تبصر اڑاؤ اور سب کچھ کرو. لیکن یہ ہے کہ جنت وہ تو تمہاری محفوظ ہے. شریعت کی ایک سچ نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نافذ کرنے کی، نہ اس کو عمل کرنے کی. یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں، کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ڈنڈا بھی اٹھا دیا تو کیوں کیا انہوں نے؟ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ شریعت اس طریقے سے نافذ ہوتی ہے، یہ ڈنڈے والی شریعت. اور اس کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ بے شمار غلط فہمیاں ہیں. کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے، فکر کی جو ہے اس کے اندر وہ کلیئرٹی نہیں ہے، بس واضح نہیں ہے. ابھی 2-4 آدمیوں سے آپ پوچھ لیں، کوئی کہے گا نہیں اس ہمارے دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں ہے، ڈنڈے سے تو اس کام کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. کوئی دوسرا کہے گا کہ نہیں یہاں تو کتاب بھی تو ہے، آگے کو کیا ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ آج چونکہ یہ سوالات اٹھ کھڑے ہوئے، لہذا ہم نے تنظیم اسلامی نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ لوگوں کے ذہن ان باتوں کو اب سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہیں. شاید اب کان کھول کر کوئی بات سن لیں گے، ورنہ کوئی نئی بات تو ہم آج بتانے نہیں چلے آپ کو. اس چیز کی دعوت 30 سال سے دے رہی تنظیم اسلامی وہی ہے جو آج اس خاص پس منظر میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی ان سوالات کے جواب کی شکل. تو سب سے پہلی بات شریعت کیا ہے؟ دیکھیے سوال تو جو کچھ ہو رہا ہے، 2 معاملات ہیں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں شدید انتشار فکری اور پریشانی کا موجود ہے. ایک یہ کہ جو فوجی کارروائی ہو رہی ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، اس پر بھی قوم تاثر دیا جا رہا ہے کہ پوری قوم متفق ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح راستہ تھا، یہی واحد راستہ تھا اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں. اگرچہ APC بھی حکومت نے بلائی لیکن اس کے بعد بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ تاثر جو دیا گیا کہ سب متفق ہے یہ غلط، جبکہ اس APC میں بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی. اور ہم تو خیر وہاں شریک نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن ہم تو شروع سے آواز اٹھا رہے. یہ طریقہ غلط ہے.
اور ہم نے ایک آپ کو شاید تقسیم کیا گیا ہوگا جی جاتے ہوئے دیا جائے گا. یہ ایک 10 دن پہلے وزیر اعظم کے نام ایک کھلا خط کے عنوان سے ہم نے لکھا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کارروائی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمارا اپنا نقطہ نظر کیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر واضح کیا تھا اور اس سے درخواست کی تھی کہ اس کو اس طریقے سے مت کریں، اس کے اندر بے شمار نقصانات ہیں. پھر پریس کانفرنس کی ہے، اس کا مضمون جو ہے وہ بھی شائع ہو گیا ہے تازہ ہدایت خلافت میں، وہ بھی آپ وہاں پر پڑھ لیجیے گا. وہ اس وقت کا میرا اصل موضوع نہیں ہے. اس میں صرف میں یہ بات بتا دوں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ صوفی صاحب کے ساتھ جو معاملات شروع کیے گئے تھے، امن معاہدہ اور اس کے بعد نفاذ نظام عدل ریگولیشن کا قیام، اس کو مثبت طور پر آگے بڑھنا چاہیے تھا. اس سے امریکہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے. ادھر امن معاہدے کا ذکر ہوا، نفاذ شریعت ریگولیشن، نظام عدل ریگولیشن کا ذکر آیا، اور آپ کو معلوم ہے وہاں سے بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور وہاں سے آمد بھی شروع ہو گئی. کہیں آل گروپ آ رہے ہیں، کہیں مولن آ رہا ہے، کہیں رابرٹ گیٹس آ رہے ہیں. انہیں تو اسحاد لگ گئے تھے. یہ جو صورتحال تھی، اس میں کیا معاملہ پھر کیوں ہوا؟ یہ غلط رفتہ اختیار کیا گیا. صوفی صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا، الحمدللہ میری بھی ملاقات ان سے ہوئی ہے، تنظیم اسلامی کا وفد بھی ان سے ملا ہے. انہوں نے کہا تھا ہم یہاں پر حکومت کی ریٹ کو نافذ کریں گے اگر اس علاقے کے اندر کچھ جرائم پیشہ لوگ آ گئے ہیں. ہمارا ایک مطالبہ ہے، 20 سال سے مطالبہ ہے کہ یہاں شریعت نافذ کرو. ناجائز مطالبہ ہے. سوات کے علاقے میں انگریز کے دور میں بھی شرعی عدالتیں قائم رہی ہیں. انگریز نے بھی انہیں سب سے محروم نہیں کیا تھا. پاکستان بننے کے بعد 1969 تک وہاں شرعی عدالتیں قائم رہی، اس لیے کہ اس کا ایک علیحدہ سٹیٹس تھا، جیسے پاٹا اور پاٹا کا سٹیٹس ہے. 69 میں آ کر اسے پورے طور پر انتظامی طور پر پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس کا تحفہ انہیں کیا ملا کہ شرعی عدالتیں ان سے چھین لی گئی. اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یہ ظلم ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تحریک چلائی اور امن تحریک چلائی. صوفی صاحب نے ہمیں وہ شرعی عدالتیں واپس کرو، اگرچہ اس میں شرعی عدالت کا سکوپ بڑا لمیٹڈ تھا، فصل خصومات، زیادہ موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں. وہ تحریک چلتی گئی، عوام نے ساتھ دیا، سوات کے عوام، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ تحریک جب آگے بڑھی تو 92-93 میں حکومت نے مطالبہ مانا لیکن عمل نہیں کیا. وعدہ کر لیا، تحریک ختم ہو گئی، وعدہ پورا نہیں کیا، جزوی طور پر پورا کیا اور انحراف کر دیا. پھر تحریک چلائی انہوں نے، پھر پورا من، پھر مطالبہ کر رہے ہیں شریعت کا، اور پھر جو ہے وہ 98 میں پھر یہ تحریک اپنے کلائمیکس کو پہنچی. پھر حکومت نے ان سے وعدے کر لیے، پھر واحد معاہدہ ہو گیا، لیکن پھر حکومت منحرف. یہ ہے پس منظر اس سارے معاملے کا. اور پھر اس کے بعد صوفی صاحب تو بیچارے 9/11 کے بعد افغانستان چلے گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے تو اس وقت سے قید میں پڑے ہوئے تھے. اب ANP کی حکومت نے انہیں جھاڑ پوچھ کر نکالا ہے اس میں سے، جیل خانے میں سے، کہ ہماری مدد کریں. اس علاقے میں جو را اور موساد کے ایجنٹ بھی گھسائے ہیں طالبان کے بیس میں، ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں. تو صاحب تیار ہو گئے، مطالبہ میرا مان دو، نفاذ شریعت، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری ریٹ کو نافذ کروں گا. بڑا صحیح قدم تھا. اور اس کو جو سیبوٹاج کیا وہ کس نے کیا؟ بدقسمتی ہے اور اس پر جو شدید رنج ہے کہ سارا ملبہ صوفی صاحب پر ڈال دیا گیا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں جو ترتیب ہے واقعات کی اس کے حوالے سے، ANP کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہے، 2 مہینے تک زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے، لٹکائے رکھا. اچھا، اس دوران تحریک طالبان وہ صوفی صاحب سے علیحدہ وہ فضل اللہ کی جو ہے اس کی زیر قیادت وہ ڈیولپ ہو گئی. یہاں پر 9/11 کے بعد جو ہم نے کانٹے بوئے ہیں پورے پاکستان میں، جو غلط ہم نے حکمت عملی اختیار کی ہے، امریکہ کی حمایت، کس چیز میں حمایت؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے میں ان کی حمایت.
اور فرنٹ لائن الائے بنے ہیں ان کے. ساری دنیا جانتی ہے ان کا مقصد ایک ہی تھا, اسلام کو مٹانے میں, اور ہم ان کے مددگار بن رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور وہاں پر پھر جو گند مچا ہے, ہماری ایجنسیوں نے کیا کیا میں نہیں کہہ سکتا, وہاں کے لوگ تو بہت پریشان ہیں کہ یہ طالبان اور فوج تو ایک ہے کیا ہے, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کچھ ایک مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا, کیا رول رہا وہاں پر اللہ جانے. لیکن یہ کہ اس دوران جیسے کہ اسلم بیگ نے بھی لکھا, ایک دفعہ زائد لکھا کہ را موساد اور CIA وغیرہ یہ سب بڑی ایکٹیو ہو گئی یہاں پر, اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پر آلو کا کھیت جو ہے وہ اگانے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ فساد مچانے کے لیے آئے تھے. تو کچھ جو یہاں پر فساد کا عنصر بھی شامل ہو گیا, ان کو پکڑنے کے لیے صوفی صاحب نے کہا تھا شریعت تم نافذ کرو اور ہم مل کر ان فسادی عنصر کو پکڑیں گے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس دوران ایک واقعہ جو ہے لوور گیر میں ہوا, ایک بم وہاں پر پھٹا, وہ کھلونا بم, اور حکومت نے اس پر جو ہے بہانہ بنا کر فوجی ایکشن شروع کر دیا. صوفی صاحب کا کہنا تھا کہ فوجی ایکشن بند, شریعت نافذ, پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہتھیار رکھوائیں گے. جو طالبان شریعت کا مطالبہ لے کر اٹھے ان سے سب سے ہتھیار رکھوائیں گے, یہ ان کا وعدہ تھا. لیکن طالبان نے بھی کہا کہ نہیں, ایک بات ہے, 2 دفعہ وعدہ خلافی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے, جب تک شریعت نافذ نہیں ہو جاتی عملاً ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے. پہلے نہیں رکھیں گے. حکومت کہتی پہلے رکھو, پہلے کیسے رکھیں؟ پوری ہسٹری ہے یہ ساری صورتحال, اور یہ سارا یہ جو گن کریٹ کیا ہے وہ ہماری غلط پالیسی. 9/11 میں امریکہ کے آگے جھک کر ہم نے اس قرآن پر واحد اسلامی ملک, واحد اسلامی مملکت افغانستان, عمارت اسلامی افغانستان, اس کو تباہ و برباد کرنے میں, اور جہاں نفاذ شریعت تھا اس حکومت کو ختم کر کے شریعت کو بھی تہوبالا کرنے میں ہم نے امریکہ کا پورا ساتھ دیا. یہ جرم عظیم. لیکن اب یہ ہے کہ بجائے اپنی غلطی ماننے کا امریکہ کے دباؤ پہ فوری طور پر ایکشن شروع کرنا پڑا, غلبہ بھی ڈال دیا صوفی صاحب کے اوپر. صوفی صاحب نے کہا تھا فوجی ایکشن بند کرو اور شریعت نافذ کرو, اور ان کا مطالبہ پہلے دن سے تھا کہ قاضی کورٹ جو ہوں گی ان کے لیے جو اپیل ہے وہ اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی, وہ یہیں پر بالکنڈ میں آدھا عدالتیں قائم ہوں گی, دارالقضاء عظمیٰ قائم ہوگی, اپیل یہی سنی جائے گی, اور یہیں پر علماء جو قاضی بیٹھے ہیں جو سینئر ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے اپیل کا. لاجیکل بات ہے. آپ ادھر قاضی کورٹ سے فیصلہ لے رہے ہیں شریعت کے مطابق, اور وہ جاتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, وہاں شریعت کا لحاظ ہی نہیں ہے. وہ اس کی اپیل کیسے سن سکتے ہیں؟ اور اگر سنیں گے تو یہ غیر منطقی بات ہے. پھر تو یہ شریعت کا یہاں پر جو نظام آپ نے نافذ کیا ہے بے معنی ہے. شریعت کا مطابق فیصلے ہوں, اب کوئی شخص جا کے ہائی کورٹ میں جا کے اپیل دائر کر دے اور وہاں غیر شرعی عدالت سے فیصلہ لے آئے اپنے مذاق. یہ دین و شریعت کے ساتھ مذاق اڑانا ہی ہمارا وتیرہ ہے, اور کچھ کام نہیں رہ گیا. ان کے ان مطالبات کو ماننے کی بجائے وہ ایک وہاں پر بنیر کے اندر کچھ لوگ آئے, انہیں صوفی صاحب نے واپس بھی کیا, لیکن ان 2 بہانوں سے جو ہے فوجی ایکشن شروع کر دیا گیا. اور صوفی صاحب نے تو جب فوجی ایکشن شروع کر دیا تھا تو خود ہی دستبردار ہو گئے کہ بھائی میں اب پیچھے ہٹ رہا ہوں. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دلیا شکم. ٹیپو سلطان کا بڑا ہم نام تو لیتے ہیں اور اس کا وہ قول بھی سناتے ہیں ایک بڑے حکیمانہ مقولے کے طور پر کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 برس کی زندگی سے بہتر ہے. ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت؟ کچھ اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے. بات کیف میرا موضوع اصل میں یہ نہیں تھا, لیکن چڑھ گیا, میں معذرت خواہ ہوں. لیکن چونکہ مجھے کہا گیا تھا اس پر بہت سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, تنظیم کا موقف کیا ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے. اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفی صاحب کو بیچ میں لائیں. انہوں نے کہا تھا کہ نفاذ شریعت کے بعد جو ہتھیار اٹھائے گا وہ ہمارا دشمن ہے. الحمدللہ کہ ان کی بڑی وہاں پر سے ہے. وہ ایک بہت درویش آدمی ہے, اگرچہ ان کے پاس تصورات جو ہیں وہ ذاتی طور پر ان بعض معاملات میں ایکسٹریمسٹ واقع ہوئے ہیں, لیکن بات تو وہ شریعت کی کر رہے ہیں. شریعت ریگولیشن کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گا. باتوں کا قاضی کورٹ وہ اپنا کوئی نظام نہیں لا رہے, شریعت کی بالادستی, شریعت عدالتیں, قاضی کورٹ اس کا مطالبہ کرتے ہیں.
تو بات وہاں ان کی بہت احترام سے دیکھے جاتے ہیں اس پورے علاقے میں، اور بڑا ان کا اثر ہے، اور اس اثر کا فائدہ اٹھا کر اصل مجرموں کو، جن کے لیے اگر فوج کچھ کر رہی ہے، وہاں پر ایسے عناصر آ گئے ہیں، وہ ہماری اپنی ہی غلط پالیسی کے نتیجے میں آئے ہیں، اور ہم نے خود ہی ان کو ہوا دی ہے ایک وقت میں، جیسے کہ جنرل اسلم کہہ رہا ہے، اب ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں تو وہ بدل دیتے آپ کی. اور 2 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ گویا کہ اس بات کا شاہد ہے کہ جب اعلان ہوا کہ یہاں پر امن مذاکرات ہو رہے ہیں اور شریعت کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے، 2 مہینے ٹوٹل امن ہو گیا. ایک برکت جو ہے وہ شریعت کی ابھی اس کے نفاذ سے پہلے ظاہر ہوگی. یہ تو ہے ایک ایشو. اب جو اصل ایشو ہے ہمارے اعتبار سے دونوں اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس پر تو سوائے اس کے کہ اپنے رنج و غم کا اظہار کیا جائے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسرا معاملہ یہ کہ ہم سمجھے تو صحیح کہ شریعت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو اشکالات پیدا کر دیے گئے لوگوں کے دلوں میں ابہام کس کی شریعت. تو شریعت جیسے کہ بتایا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے، اللہ کا دیا ہوا نظام. شریعت راستے کو بھی کہتے ہیں. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ نماز کی حرکت میں ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا راستہ عطا فرما. کس چیز کا راستہ ہے وہ؟ اس سے ایک آیت پہلے ہم اللہ کی بندگی کا عہد کر رہے ہیں، ایاک نعبد، پروردگار ہم نے مان لیا تو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا مالک و خالق تو وہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا مالک حقیقی تو ہے. تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین. جو دوسرا عالم آئے گا، یہ دنیا نامکمل ہے اخلاقی اعتبار سے، یہاں ظالم دنگلاتے پھرتے ہیں اور مظلوم ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں. وہ انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے جو ان کی نسلیں گزر جاتی ہیں جوتیاں پٹکاتے ہوئے، انہیں کوئی انصاف نہیں ملتا. یہ دنیا نامکمل ہے، جزا و سزا کا ایک دن تو ہوگا، اور اس دن کا مالک و مختار بھی تو وہی ہے، مالک یوم الدین. جب یہ مان لیا، اور یہ انسان کی اصل میں فطرت کی آواز ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ فطرت انسانی کی ترجمانی، جسے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا جامہ پہنا کر ایک تحفے کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا. جب مان لیا تو اس کا لازمی نتیجہ ایاک نعبد، پروردگار تیری ہی غلام ہیں، غلامی کر رہے ہیں، غلامی کرتے رہیں گے، تیرا ہر حکم سلاموں پر، تو آقا، تو مالک، ہم تیرے غلام. اب غلام کا کام کیا ہے کہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق 24 گھنٹے گزارے. وہ ہمارا زبردستی کا آقا نہیں بن بیٹھا جیسے انسانوں میں کو بن بیٹھتا ہے، وہ مولا حقیقی ہے. ہمیں اگر شرف انسانیت بخشا تو کس نے بخشا؟ یہ حیات کس نے عطا کر رہا ہے؟ یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ پیدا کس نے کیا؟ ہماری تو کوئی ایک شے بھی اپنی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے. انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وانا الیہ راجعون، اور اسی طرف لوٹ کر بھی جانا. تو ایاک نعبد، ہم غلام ہیں، غلامی کا عہد کرتے ہیں، لیکن ہمیں راستہ بتا دے کہ تیری پسند ناپسند وہ طریقہ 24 گھنٹے کیسے گزاریں، ان اصولوں کے تحت زندگی بسر کریں تجھے جو پسند ہے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن پر تیرا انعام ہوا، اور جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے ان میں غلام عادل لوگوں میں شامل ہوں، کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوں. ہمیں وہ چاہیے پروردگار. یہ ہماری فطرت کی پکار. جواب میں کچھ عطا ہوا نہیں، پورا قرآن عطا ہو گیا. تم نے رہنمائی ہدایت مانگی تھی، یہ الہدا لے لو، جامع اور مکمل ترین ہدایت. انفرادی زندگی کا بھی ایک ضابطہ، اور پوری اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کو حاوی ایک مکمل ضابطہ حیات، ٹوٹل کمپلیٹ کوڈ آف لائف. صرف الہدا کتاب ہی نہیں اتارتی کہ تورات کی طرح اس کی جو ہے وہ اتار دی جاتی الواح اور جا کے پڑھ لو. قرآن عطا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ معلم قرآن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. اس کی مزید وضاحت، کوئی بہام باقی نہ رہے، اس کی عملی تفسیر، اس کی تشریح. یہ شریعت ہے، قرآن و سنت، مکمل ضابطہ حیات. ہم غلام ہیں، وہ رب آقا ہے.
اور وہ ہمارا امتحان بھی کر رہا ہے. غلام ہونے کے ناطے ہمارے لیے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کی بندگی کا، لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا ہے. بندگی کرو، چاہو تو شیطان کے پیچھے چل نکلو جو اللہ کا باغی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ انجام برابر ہوگا. یہ امتحانی طور پر تمہیں آزادی دی ہے، نتیجہ جو نکلے گا وہ دو ایکسٹریمز ہیں. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ نَبَذَهَا وَلَنَارُ نَبَذَهَا. یہ ہمیں کامل گائیڈنس دی زندگی گزارنے کی بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر. قرآن و سنت یہ ہے شریعت، مکمل ضابطہ، مکمل راستہ. اب سوال یہ کہ کس کی شریعت، میں سوال کو یہیں پر لے لیتا ہوں. صوفی محمد صاحب کی، طالبان کی، کس کی شریعت؟ الحمدللہ کہ پاکستان میں یہ مسئلہ بہت پہلے سے حل ہو چکا ہے. اب جو اٹھا رہے ہیں وہ فطرہ انگیزی کر رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا علم ہوگا، لیکن چونکہ یہ موضوعات ہمارے عوام کی دلچسپی کے ہے ہی نہیں، ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں تو اپنے کھانے پینے اور بجلی کا بل اور فلاں بل اور بچوں کے اسکول کی فیس، ان سے فراغت نہیں عوام کو. لیکن یہ آپ کا علم ہوگا جب پاکستان بنا، اور سب کو معلوم ہے اسلام کے نام پر بنا، تو جب دستور کی بات آئی کہ اس ملک کا دستور کیا ہونا چاہیے، اور جو بھی اسلام پسند قوتیں تھیں انہوں نے آواز اٹھائی کہ اسلامی دستور چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے. تو اس وقت بھی سیکولر مائنڈیڈ لوگ تھے، اور آج سے بھی دو ہاتھ آگے کے تھے، جنہیں اس بات پر شرم بھی آ رہی تھی کہ قرارداد مقاصد ہم نے پاس کی ہے، ہماری اسمبلی نے، ساری دنیا میں ہماری ناک کٹ گئی ہے. ایسے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس کی شریعت بریلوی کی نافذ کرے، دیوبندی کی نافذ کرے، شیعہ کی نافذ کرے، اہل حدیث کی نافذ کرے. یہ تو شریعت ایک نہیں ہے. جو سوال آج اٹھ رہا ہے کہ اس وقت اٹھا تھا 1949، اس وقت الحمدللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم لینڈ مارک ہے کہ اگرچہ یہاں بے شمار مکاتب فکر ہیں، یا بریلویت بھی ہے، یہاں دیوبندیت بھی ہے، یا اہل تشیع بھی ہے، پھر اہل حدیث بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام مکاتب فکر جو یہ سب گنوائے ہیں میں نے، ان کی چوٹی کی قیادت جمع ہوئی کراچی میں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت کئی دن اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں 31 علماء تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ اہل تشیع بھی تھے، اور جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے سب کی، ہر مکتب فکر کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی. انہوں نے ایک اسلامی دستور اور نفاذ شریعت کے حوالے سے 22 نکات پر مبنی خاکہ دے دیا، یہ نافذ کر دو، یہ شریعت کے اسلامی دستور ہم سب کا متفق ہے. بات ہی ختم ہو گئی. اور مجھے بعد میں لیاقت بلوچ صاحب نے ایک موقع میں بتایا پچھلے دنوں کہ 1995 میں جب ملی یکجہتی کونسل کی تشکیل کی گئی تھی، کیونکہ پھر فرقے وارانہ کشیدگی اور ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے تھے، شیعہ سنی کو لڑا رہے تھے، یہ رات جو ہے وہ ایکٹیو تھی، کبھی کسی امام بارگاہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی مسجد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اصل میں پلاننگ کرنے والے اکثر و بیشتر، جیسے اب ان کی زبان پر حقیقت آتی ہے کہ راہ کروا رہی ہے، ثبوت مل گئے ہیں. مناوا پولیس کیمپ پر جو حملہ ہوا کون تھا پیچھے؟ رات تھی. اور بھی جو کچھ ہمارے خلاف سازشیں بلوچستان میں ہو رہی ہے سب پتہ لگ رہا ہے کہ پیچھے بھارت ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے. یہ ہمارے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کر جو ہمیں لڑاتے رہے، تو ملی یکجہتی کونسل سے بنی کہ اس مسئلے کو کس طرح سلجھایا جائے. اس موقع پر پھر انہی 22 نکات پر دوبارہ تمام مکاتب فکر نے ایک مرتبہ اتفاق رائے کا اظہار کیا، اور 95 میں جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کی قیادت تھی ان سب نے دوبارہ دستخط کی. لہٰذا کون سی شریعت کس کی شریعت، یہ بحث بالکل بے معنی ہے، اور خام کا وہ مغالطہ انگریزی کے لوگ جو اٹھا رہے ہیں. اور جو نظام سوات میں نظام عادت ریگولیشن ہے اس کے اندر بھی وہی اصول دیے گئے ہیں، چنانچہ آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک بھی اعتراض اس پر نہیں کر سکتا. ابھی پچھلے دنوں جامعہ نعیمیہ میں ایک محفل ہو رہی تھی، اور اسی مسئلے پر کہ اس میں جو شیعہ دیوبندی اور بریلوی کو لڑایا جا رہا ہے، اور یہ ان کا ایجنڈا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے. تو الحمدللہ کہ وہاں پر شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اور دیوبندی بھی تھے، جماعت اسلامی کی بھی وہاں پر نمائندگی تھی، تنظیم اسلامی کی بھی تھی.
وہاں پر جب متفقہ اعلامیہ ہوا، ایک صاحب نے پڑھ کر نفاذ شریعت عدل ریگولیشن کی شقیں جب پڑھ کر بتائی تو سب نے کہا کہ اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں. تو صوفی صاحب کی کوئی الگ شریعت نافذ نہیں ہو رہی تھی، نظام میں عدل ریگولیشن وہی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. تو یہ ہے جو پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے، اور میڈیا کا جو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس کی جو قوت ہے اس سے جو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ جس حد تک ہو سکے ہم اصل بات جو ہے سامنے رکھیں. شریعت کیوں؟ اگلا سوال ہے. یہ بہت اہم سوال ہے، کافی تفصیل سے برادر ڈاکٹر تصوی صاحب نے ذکر کیا ہے. میں اس کو تھوڑا سا زیادہ شدت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ شریعت کیوں کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس شریعت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اسلام کا لازمی تقاضا کیا؟ اسلام کہتے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا. شریعت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا مجموعہ، قرآن و سنت. اگر ہم سر نہیں جھکا رہے، زبان سے کہہ رہے مسلمان ہیں، عملی طور پر ہم اسلام سے انحراف کر رہے ہیں. شریعت کے بغیر ہم زبانی کلامی مسلمان ہو سکتے ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایمان کا لازمی تقاضا جو قرآن نے بیان کیا، منطقی تقاضا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی کامل اطاعت زندگی کے ہر معاملے میں اگر تم مومن ہو. اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ہم اللہ کو اپنا رب مان لیں اور رب نے جو قانون دیا اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو پھر ہم نے رب کو کیا مانا؟ پھر ہم کس کو غلط فہمی، کس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ اور رسول کی کامل اطاعت ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے اسلام کا لازمی تقاضا ہے. اور شریعت کیا ہے؟ وہ اللہ اور رسول کا قانون ہے، ان کے احکامات. ایک مسلمان کے لیے، حقیقی مسلمان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر وہ اس سے الگ راستے پر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت تو ہے، دنیا تو ہے دارالامتحان، لیکن وہ یہ جان دے اللہ تعالیٰ بخش دے تو بخش دے. ادروائز وہ جو فرمایا نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم جنت کے دعوے دار بنتے ہو، امیدوار ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت سے. بس یہ جان اور مال اگر اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو پھر جنت کے تو مستحق ہو. سودا تو ہوا اللہ کے ساتھ کہ جان اور مال اللہ کے ہے، وہ خرید چکا، اس کے بعد جنت ملے گی. اور ہم اپنی جان اور مال استعمال کریں اللہ کی مرضی کے خلاف تو ہم نے اپنے عہد سے گویا کہ خود ہی انحراف کیا ہے. جنت کے ہم مستحق نہیں، اللہ معاف کر دے تو وہ رحمان رحیم ہے، اللہ کرے کہ وہ معاف فرما دے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم مستحق نہیں رہتے. اور خاص طور پر اجتماعی سطح پر دیکھ لیجیے کہ جب ہم کہتے ہیں ہمارا دین صرف اخلاقی تعلیمات نہیں ہے، پورا ضابطہ حیات، مکمل قانون، دستور، ان الحکم الا للہ، قانون عطا کرنے والی ذات صرف عطا کی ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر سمی صاحب فرما رہے تھے، یہ تمام انسانوں کے لیے عدل اور انصاف پر مبنی قانون صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ خالق عطا کرے، جو سب کے لیے یکساں، سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، سرمایہ دار ہو یا مزدور ہو، سب اس کی مخلوق ہو. اور اس نے ضابطہ دے دیا، اور وہ اگر ہم اس کو نافذ نہیں کرتے تو اب میں سورہ مائدہ کی وہ آیات کی آپ کو سنا دوں. یہ تو کر رہا تھا کہ سورہ مائدہ کی بہت سی آیات کے ذریعے آپ کو اس شریعت کی اہمیت سے آگاہ کرتا وقت نہیں ہے. پہلے رکوع میں مسلمانوں کو بڑی خوشخبری دی گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، شریعت، اس کو مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے.
نعمت ہدایت کی بھی تکمیل فرما دی، اتمام فرما دیا، ہر اعتبار سے مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ کاش یہ آیت ہمیں عطا ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنا جشن مناتے، سالانہ عید قرار دیتے۔ یہ تکمیل شریعت، یہ جو تحفہ ملا مسلمانوں کو، اگلے رکوع میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں مسلمانوں اب اس احسان کو، اللہ کے اس انعام اور احسان کو یاد رکھنا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو جس میں اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے اس کو بھی یاد رکھنا۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے اللہ کی بندگی کا اقرار کیا کہ ہم سنیں گے مانیں گے، اب اس شریعت سے اعراض کرو گے تو بدعہدی شمار ہوگی۔ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو نافذ کرو، اس پر پورے طور پر کاربند ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ رہے ہو، یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، ان کے ساتھ بھی یہ عہد دیا گیا تھا، جب انہوں نے توڑا تو کیا ہوا؟ جب شریعت کو نافذ نہیں کیا، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے شریعت مل گئی، ہمارے پاس شریعت ہے، کتاب ہے، لیکن اپنے ہوا و نفس نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یہ بنی اسرائیل کا ذکر جو بار بار آتا ہے ہمارے لیے نشان عبرت کہ پہلی وہ امت تھی، سابقہ امت جسے شریعت دی گئی تھی، انہوں نے جب اس کے ساتھ وہ سلوک کیا تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا تھا، وہ جو شریعت والا عہد تھا، لعناہم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور سخت کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلوب التوفیق ہو گئے، اب توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اور اسی لعنت کے اندر وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ شریعت کو نافذ نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا۔ پھر 7ویں رکوع میں جو فرمایا، اور 3 فتوے اللہ کے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے، جن کے اجتماعی معاملات، ریاستی معاملات اللہ کی شریعت کے مطابق طے نہ ہوتے ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی ہے جو کافر ہے اللہ کے نظام میں۔ یہ صوفی صاحب کا فتویٰ ہے، اس کا فتویٰ ہے جو سارے پنجے جھاڑ کے صوفی صاحب کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جا کے پڑھیے، جو ہمارے پہلے شیخ الاسلام ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اعتقاداً اللہ کی شریعت کو نہ مانے جو مسلمان اور نافذ نہ کریں، ہم مسلمان ہیں، 90% سے زیادہ اس پاکستان میں مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود 62 سال سے ہم نے شریعت نافذ نہیں کی، سارے مجرم ہیں۔ جو اعتقاداً اس کو شریعت کو، اللہ کی شریعت کو نہ مانے، وہ تو پکے کافر ہیں نا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مشرف صاحب نے فرمایا کہ میں شریعت کو نافذ کر کے لوگوں کو ٹوڈا بنا دوں، چور کی سزا نافذ کر کے۔ ہمارے ایک اور حکمران صاحبہ نے فرمایا تھا اسلامی سزائیں تو وحشیانہ سزائیں۔ شیخ الاسلام کا فتویٰ کیا ہے؟ جو اعتقاداً ان کو نہیں مانتا وہ تو کھلا اور پکا کافر ہے، اور جو اعتقاداً تو مانتا ہو کہ ہاں اللہ نے دیا یہ شریعت ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم نہیں نافذ کر سکے، لیکن نافذ نہ کریں، وہ عملی کافر ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے اسی رکوع میں پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ شریعت اللہ نے عطا کر دی ہے، یہ تمہاری اپلائبلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں جب کسی کو پر انعام ہوتا ہے اور کسی کو بہت زیادہ سرمایہ ملتا ہے، وہ سرمایہ اس کے لیے لائبلٹی ہوتا ہے۔ اب وہ ذمہ دار ہے، وہ بتائے گا کہ اس کو استعمال کیسے کر رہا ہے۔ اب یہ جو اتنا بڑا انعام فرما دیا، کامل ترین شریعت عطا کی ہے، اب بھی اس کو نافذ نہیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں، ناانصاف۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ زمین تو اللہ کی ہے، کون ہے خالق و مالک اس کا؟
اللہ ہے یا آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ اس کے خالق و مالک؟ اور آج زمین پر نظام کس کا نافذ ہے؟ پوری زمین انکلوڈنگ تمام اسلامی ممالک نہ صرف غیر اللہ کا بلکہ اللہ کے باغی ابلیس کا نظام. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ راستے کھولتا ہے. تہذیب کون سی اختیار کی ہوئی ہے ساری دنیا نے آج؟ شیطان کی. اور سود کے بارے میں جو فرمایا کہ اگر اس سے باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ کا باغی ہے جو شیطان جس نے اس نظام کو پھیلایا ہے. اس کے آج کل جو اس کے نمائندے ہیں سب سے بڑے وہ جیوز ہیں، یہودی ہیں. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے، کوئی راز نہیں رہی. اور یہ سارا نظام، مالیاتی نظام جو ہے یہ سود کا اور اس کے ساتھ سٹا، اسٹاک مارکیٹ اور جوا، یہ سب انہیں کا پھیلایا ہوا اور اسی میں انہوں نے پوری دنیا کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے، یہاں تک کہ تمام اسلامی ممالک کی معیشت بھی انہی بنیادوں پر. تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ رب کی دھرتی ہو اور نظام رب کے باغی کا ہو، اور جو اللہ کے وفادار ہیں وہ آرام سے تسلی سے سوئیں، پاؤں پسار کر سوئیں اور کاروبار کریں اور اپنے دھندوں میں لگے رہیں. یہ اللہ کے غلام اور وفادار ہے. اسی لیے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اگر اوپر جو ہے غیر اللہ کی حاکمیت ہے، منکرات کا زور ہے اور انسان جو ہے وہ اڑ نہیں رہا، اس کے اندر گھٹن پیدا نہیں ہو رہی، اس کی راتوں کی نیند حرام نہیں ہو رہی، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان گائے کے دانے کے برابر بھی نہیں. تیسرا فتویٰ آ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہی فاسق ہیں، وہی اللہ کے باغی ہیں، نافرمان. یہ ہے شریعت کیوں کا جواب. اور ایک جملہ میں آپ کو ایڈ کروں، اس پہ جہاں انسانوں کو کامل عدل و انصاف ملتا ہے اور شریعت کی نفاذ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوشحالی اور فراوانی عطا کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. وہاں ساتھ ساتھ ایک نقطہ اور عرض کروں گا کہ جو نظام اللہ نے دیا زندگی گزارنے کا وہ کیا ہے. یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام، یہ غلط راستہ، یہ صحیح راستہ. وہ نظام کہ جو انسان کے شرف انسانیت کو اور اس کے روحانی مقام کو ترقی عطا کرے اور اسے جنت تک پہنچنے کے لیے اس کا راستہ کھولے، وہ ہے نظام جو شریعت نے عطا کیا کہ وہ آسان ہو جائے لوگوں کے لیے، اس کی طرف راستے کھلتے چلے جائیں. اور وہ نظام آج کا شیطانی نظام کیا ہے؟ اس نے انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیا ہے. لیکن شریعت میں جو عوامر و نواہی ہیں، جو سوشل ویلیوز دی گئی ہیں، وہ ویلیوز وہ ہیں کہ انسان کو ادھر جانے سے روکا جائے جو اسے شرف انسانی سے محروم کر کے حیوانوں میں شامل کر کے ان کی عاقبت برباد ہوتی ہو. اس راستے کو مشکل بنایا جائے اور اس راستے کو آسان بنایا جائے. دنیا میں امن و امان، خوشحالی اور اس کے علاوہ آخرت میں کامیابی کے راستے کو آسان بنا دینا سب سے بڑی شے وہ ہے. اس کی ایک اصل زندگی اور اصل کامیابی تو وہاں کی ہے، تو وہ خیر ہی خیر ہے. اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں یہ تو ضرور ہے کہ شریعت آ جائے گی تو پھر جو آنکھوں کی لذت کے جو آج کل کے مناظر ہیں وہ تو نہیں آپ کو دکھائی دیں گے. اب یہ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ زیادہ پسند ہے یا رب کا نظام اور آپ کو کبھی کامیابی پسند ہے. کچھ معاملات جو ہے وہ تو آپ کو اپنے آپ کو روک لگانی پڑے گی. اس شیطانی تہذیب کے عمادی ہو چکے ہیں، اس سے اپنے آپ کو لگام دینی ہوگی. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. نتیجتاً دنیا بھی جنت بن جائے گی، امن و امان، عدل، انصاف، خوشحالی، فراوانی، اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ ماحول، برکت ہی برکت. آخری سوال رہ گیا کیسے؟ اس کا جواب بارہا دیا جا چکا ہے. منہج انقلاب نبوی بانی محترم نے 11 تقاریر کی تھی. وہ کتاب اتنی بڑی مضبوط
جلد کے اندر موجود ہے. پھر اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب وہ بھی یہاں موجود ہے. صرف چند اشارے کروں گا، جن کو دلچسپی ہو وہ ضرور اس چھوٹی سی کتاب کا مطالعہ کر لیں. رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ انقلاب تھا اور آپ نے کیا، شریعت کو قائم کیا، دین حق کو نافذ کیا، جو مشن آپ کو دیا گیا تھا اس کو پورا کیا الحمدللہ. جزیرہ نما عرب تک کی حد تک اپنی زندگی میں مکمل کیا اور بقیہ کو چھوڑ دیا صحابہ پر، اور پھر وہ نکلے اس مشن کو لے کر آگے. اور 30 سالوں کے اندر اندر اسلام دنیا کے بڑے معلوم حصے کے اوپر غالب ہو چکا تھا، اللہ کا کلمہ سربلند ہو چکا تھا، اور اسلام دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گیا. حالانکہ اس وقت بھی 200 پر پاور موجود تھی اور ان دونوں سے بیک وقت مسلمان ٹکرا گئے تھے. اب یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن کیسے کیا؟ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بعد نشہ درویشی در ساز و دماغم زن، جو پختہ شوی خود را پر سلطنت جمزن. جو منہاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اس کا مرکزی نقطہ ہی ہے. پہلے ایک جماعت تیار کرو، قرآن کے انقلابی فکر کے نتیجے میں ان کے باطن میں انقلاب برپا کرو، ان کی سوچ کے اندر انقلاب برپا کرو. اللہ سے محبت، آخرت کو اپنی منزل سمجھنا، اللہ اور رسول سے وفاداری کا جذبہ، اس کو پختہ کرو. اور ان کے اندر جو ہے ان کی تزکیہ ہے، ان کی تربیت ہے، دعوت کا مرحلہ، پھر تربیت کا مرحلہ، تنظیم کا مرحلہ، تنظیم سازی ہے. ایک حزب اللہ کی تیاری، یہ حزب اللہ کی اصلاح قرآن کی اللہ کی پارٹی، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے من نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کا کوڑا جو ہے وہ باطل پر برساتے ہیں، فیدمغه، اور باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے. وہ حق کا کوڑا کون سا ہے؟ وہ اللہ کی حزب اللہ ہے. وہ باطل کی پیٹھ پر کوڑا بن کر برستی ہے، وہ اللہ کے وفاداروں کی جماعت. لیکن وہ جماعت کیسے تیار کی؟ مکی دور میں وہ ساری رہنمائی موجود ہے. جب تک وہ جماعت اتنی طاقتور نہیں ہو جاتی کہ حکومت کے ساتھ، اس باطل نظام کے ساتھ باقاعدہ میدان میں نکل کر کنفرنٹ کر سکے اور مقابلہ کر سکے، اس وقت تک حکم ہے کفو ایدیکم، ہاتھ بندھے رکھو، اپنے ایمان کو اور گہرا کرو، دعوت کو عام کرو، ڈسپلن جماعت کے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو. بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، تو پختہ شبی خود را، جب جماعت اتنی مضبوط ہو جائے. کچھ اشارے کیے ڈاکٹر عبدالسمی صاحب نے، ان کو جوڑ لیجیے میری گفتگو کے ساتھ. جماعت مضبوط کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد. اس لیے کہ ہجرت کے نتیجے میں کوئی 150-200 مسلمان جو مکے میں تھے وہ سب بھی شفٹ ہو گئے. تو اس 13 سال کی سخت ترین آزمائشی دور سے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جب سونے کو کوٹھاری میں جاتا ہے تو وہ پھر خالص بن کر نکلتا ہے. آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر خالص بن چکے تھے. وہ جماعت وہاں پر پہنچی، اور اوس و خزرج جو ہے وہ دونوں ایمان لے آئے. مدینہ کے دو ہی وہاں پر قبیلے تھے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ جو ائمۃ الکفر تھے ان کے خلاف مہمات بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا. اس لیے سانپ کو بل سے نکالنے کے لیے اور اس کا سر کچلنے کے لیے. غزوہ بدر جس کا ہماری تاریخ کی کتابوں میں سب سے پہلا غزوہ ہوا ہے، اس سے پہلے 8 جنگی مہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں. اب یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں معلوم ہے. اس لیے کہ اب وہ جماعت ایک کوڑا بن کر باطل کی پیٹھ پر برسنے کے لیے تیار. اب کوئی کمپرومائز نہیں. اس سے پہلے حکم تھا کفو ایدیکم، ہاتھ بندھے رکھو. کوئی تم پر تشدد بھی کرے، جواب مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. کوئی دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹانا چاہتا ہے، لیٹ جاؤ، رجسٹ مت کرو. اور یہ ہوا ہے، مکی دور میں یہ واقعات ہوئے. لیکن اس کے بعد جب وہ حزب اللہ اتنی مضبوط ہو گئی، وہ کوڑا بن گئی، تو سب سے پہلے اجازت دی گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. پھر قتال فرض کیا گیا، کتب علیکم القتال. اب یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، کفر کے خلاف قوت کے ساتھ نکل کے میدان میں آؤ. یہ مراحل ہیں، اور ان مراحل کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب عظیم برپا فرمایا، جس پہ پھر وہ شریعت نافذ ہوئی، دین قائم ہوا، اور اس کی برکات کا مشاہدہ پورے چشم عالم نے کیا خلافت راشدہ کی صورت میں. بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. ابھی وکلاء کی تحریک گزری ہے، اور محترم ڈاکٹر صاحب ریکارڈ پر ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جماعتیں یہ طریقہ اختیار کریں پاکستان.
وہ کیا ہے؟ ایک پریشر گروپ کی شکل میں ایک حزب اللہ تو بنے. وہ حزب اللہ جب اتنی مضبوط ہو جائے اب سسٹم کو جیم کر سکے. دیکھیں بہت سے مواقع پر ہوتا ہے فلاں جماعت نے کہا یہ فلاں کام ہم نہیں ہونے دیں گے، فلاں کام ہم نہیں ہونے دیں گے، اگلے دن خبر آتی ہے کہ وہ کام تو ہو گیا. اس طرح سے نہیں. وہ جماعت اتنی مضبوط ہو جائے کہ پھر جب وہ یہ دعویٰ کرے کہ اب ہم فلاں کام منکر نہیں ہونے دیں گے تو وہ واقعی نہ ہونے دے. اب سسٹم کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھنی ہو. یہ وہی حزب اللہ ہے. اس کی تیاری انہی مراحل سے ہوگی. وہ قرآن کے ذریعے ان کے اندر باطن میں تبدیلی لانا، انہیں نظم کا خوبہ بنانا، ان کے اندر ایمان، حمیت دینی، غیرت دینی کو ٹھوس ٹھوس کر بڑھنا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے نتیجے میں جو حزب اللہ وجود میں آئے گی. اب وہ کیا کرے؟ وہ بھی جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. جب محسوس کرے کہ ہاں اب ہم نکل کر حکومت کو جیم کر سکتے ہیں اور اپنا مطالبہ اتنی قوت سے رکھ سکتے ہیں شریعت کا مطالبہ کہ بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور اب ہم مطالبہ لے کر جائیں گے دھرنے کا تو پھر اٹھیں گے نہیں جب تک مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو، چاہے گولیوں کی بوچھاڑ ہو. یہ کون لوگ ہوں؟ تو واقعی اللہ کے اور دین کے وفادار ہوں، پہلے اپنے وجود پر اور گھر میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے مرحلے سے گزر گئے، اب آئے اسلام آباد پر شریعت نافذ کرنے کے لیے. وہی طریقہ دھرنا، ہمارا مطالبہ. اور یہ مطالبہ کیا ناجائز ہے کہ شریعت قائم کرو؟ یہ تو اتنا بڑا حق ہے جو آج تک ہمیں نہیں دیا گیا. 90% سے زیادہ مسلمانوں کو شریعت نہ دی جائے تو جہاں سب سے بڑا جو حکمران طبقے کا ہے وہاں پوری پاکستانی قوم بھی اس کے اندر شریک ہے جس نے اس صورتحال کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، سوائے ان کے جو خلوص کے ساتھ نفاذ شریعت کے لیے خبر بستہ ہیں اور جان اور مال اس رستے میں لگا رہے ہیں آلریڈی. اللہ تعالیٰ انہیں مزید کی توفیق عطا فرمائے. یہ جماعت جب جائے گی اور پھر دھرنا دے تو ہمارے پاس اس سے پہلی مثال موجود ہے. جاولہ صاحب نے آرڈیننس نافذ کیا تھا زکوٰۃ کا. شیعوں نے کہا یہ ہمارا تصور جو ہے اس سے مختلف ہے، ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 50,000 شیعہ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھ گئے. ہمیں مارو جو مرضی کرو، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک مطالبہ نہیں مانا جائے گا. کیا ہوا تھا؟ مطالبہ مان دیا گیا. اس لیے کہ اس قسم کے مطالبے کرنا اس عوام کا حق سمجھا جاتا ہے. عوامی تحریک، لانگ مارچ، دھرنا، لیکن پرامن ہو، یہ بہت اہم شرط ہے. ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم خود ہتھیار نہیں اٹھائیں. پھر یہی ہوگا جیسے کہ ایران کے اندر بھی ہوا. بڑا مضبوط تخت تھا اس کا، شہنشاہ ایران کا. اگرچہ ایرانی جو بھی تھے عوام انہوں نے قربانی لی ہے، مسلسل جلوس نکالے، مسلسل مظاہرے کیے، وہ عوامی قوت. اور کہا جاتا ہے کہ 15 سے 20 ہزار جو ہے اس کے اندر ایرانیوں کی جانیں گئی ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ شہنشاہ کو ایسے بھاگنا پڑا کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. ابھی جو ہے کرغزستان کے اندر ایسا معاملہ ہو چکا ہے. وینزویلا کے اندر، لیٹن امریکہ میں اسی طرح عوامی تحریک کے ذریعے جو ہے یہ کام ہو چکا ہے. یہ بڑے بڑے مضبوط جو تخت تھے وہ الٹائے جا چکے ہیں. یہ عوامی تحریک، لیکن اس کے اندر وہ شرط ہے، جب دین کے لیے، شریعت کے لیے تو وہ لوگ آئیں جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کے نفاذ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کارکردگی کر چکے ہوں، اپنی سی کوشش کر چکے ہوں، ان مراحل سے گزر چکے ہوں، اور اس کے بعد وہ آئیں اور اس جذبے کے ساتھ آئیں کہ اب جو ہم دھرنا دے رہے ہیں تو گولیاں بھی برسے گی تو کھائیں گے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ قضا میں ہوں گا. شہادت مطلوب و مقصود مومن، نماز غنیمت تک فکر کشائی. اور ابھی حال ہی میں یہ قضا تحریک نے بھی اس کی ایک مثال تھوڑی سی پیش کی ہے. تمام دینی جماعتیں اگر اس کے اوپر عمل کریں، آج سے شروع کر دیں اور اس رخ پر، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ پبلک کو تیار کرنا ہوگا، انہیں احساس دلانا ہوگا کہ شریعت کے نفاذ کے بغیر تمہاری زندگی غیر اسلامی ہے. اللہ کا فتویٰ اس وقت اہل پاکستان کے لیے کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بغیر شریعت کے مسلمان ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر. جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا لوگ نہیں لیں گے. سب سے پہلا کام، اور جو بھی دینی قوتیں ہیں، رجال دین ہے، ممبر و محراب کی قوت کو اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے
جو لوگ بھی سنجیدہ ہیں واقعی شریعت کے لیے، اور اگر سنجیدہ نہیں ہے تو ہم اپنے پاؤں پہ کڑھاڑی مار رہے ہیں، سیدھی سی بات۔ یہ راستہ ہے، اس طریقے سے وہ حزب اللہ آئے اور پھر وہ آگے بڑھے اور پھر وہ دھرنا ہو، اور عوام کو بھی اس سے پہلے ذہنی طور پر تیار کیا جا چکا ہو دعوت کے ذریعے اور اس پروپیگیشن کے ذریعے، قرآن کے پیغام کو اور اس کے ذریعے ایمان ان کے اندر جو ہے ان کے ذہن و قلوب کے اندر اتارنے کا کام یہ بھی ایک حد تک ہو چکا ہوگا، تو پھر یقیناً انشاءاللہ وہ منزل سر ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے لیے ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ورنہ پھر راستہ آخری وہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چونکہ سارا معاملہ مشرکین کے خلاف تھا، کفار کے خلاف تھا، اور وہاں قتال ہوا اور اسلام پھیلا بھی اسی ذریعے سے ہے، لیکن کون سا اسلام؟ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ اس سوال کا جواب، کیا شریعت ڈنڈے کے دور نافذ کی جا سکتی ہے؟ جواب میں دے دیتا ہوں، ویسے آپ سب اپنے اپنے ذہنوں میں کوئی جواب تو لیے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیے، اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں شریعت، ضابطۂ حیات، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام، اس کو قائم کرنے کے لیے، یعنی رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے قوت کا استعمال لازم ہے۔ تلوار کا استعمال ہوا، قتال اسی کے لیے کیا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اب یہ تمہارے قتال، یہ جنگ جاری رہے گی باطل قوتوں کے ساتھ جب تک کل دین اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی کل کرۂ ارضی پر رب ہی کا نظام قائم و نافذ نہ ہو جائے۔ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ تین شرائط رکھتے تھے، تین باتیں۔ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایمان لے آؤ تم ہمارے بھائی ہو، پھر تم خود ہی یہاں پر شریعت نافذ کرو گے، اس لیے کہ ایمان کا مطلب یہ، وہ ہمارے والا ایمان تھوڑی تھا۔ وہاں تو ایک منافق کو بھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز باقاعدگی سے پڑھنی پڑتی۔ بات کیا ہے؟ ایک پہلی بات، ایمان لے آؤ، بات ختم ہو گئی، اب یہاں پر دین خود ہی قائم ہوگا، تمہارے ہاتھوں قائم ہوگا۔ یہ منظور نہیں ہے، تم اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے، تم عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کچھ ہو، تو پھر اپنا تخت چھوڑ دو، لا آف دا لینڈ، ہم یہاں پر اللہ کا نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، دین اللہ، اور تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، اس لیے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام، ہم اللہ کے وفادار ہیں، غیر اللہ کے نظام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے، تم تخت چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، تو تلوار نے فیصلہ کرے گی، اور تلوار نے فیصلہ کیا۔ نتیجتاً 30 سال کے عرصے میں کئی بر اعظموں پر اسلام غالب ہو گیا، اور اس شریعت کے نظام کی برکات اور دین حق کے ثمرات کو دیکھ کر وہاں کی عظیم اکثریت، کروڑوں لوگ چند برسوں کے اندر مسلمان ہو کر اسلام دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گئی۔ یعنی انفرادی طور پر کسی کو مسلمان کرنے کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا گیا، بلکہ آپشن لا اکراہ فی الدین، تم اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن رب کی دھرتی پر، یہ دھرتی تمہاری نہیں ہے، یہاں نظام اور دستور اور قانون اللہ کا نافذ ہوگا، ہم ہیں اللہ کے وفادار، لہٰذا ہم تو اس بغاوت کو برداشت نہیں کر سکتے جو تم نے یہاں اختیار کر رکھی ہے، لہٰذا تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے معاملہ، تلوار کا کتنا حصہ ہے اس میں، اور دعوت و تبلیغ کا کتنا حصہ ہے۔ اس تلوار کے ذریعے جب نظام قائم ہوا، اب سب اس کی برکات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور یہی کام اگر آج ہم کر دیں، کسی ایک ملک میں بھی وہ نظام قائم کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے جب طالبان نے شریعت نافذ کی ہے افغانستان میں، تو کیسے کیسے مورچے ہوئے، طالبانائزیشن کا بڑا شور مچایا جاتا ہے، کیا ہے طالبانائزیشن، یہ ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ ہو رہا، قیامت آ گئی، لوگوں کے سارے حقوق شاید غصب ہو جائیں گے، ان کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک ان کا قافیہ حیات تنگ ہو جائے گا سب انسانوں کے لیے۔ وہاں جب طالبان نے نظام قائم کیا اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان پر تنقید کر رہے تھے، ان تنقید کرنے والوں میں بڑے سر فہرست ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی تھے، جو ملائیت کے بھی دشمن ہیں اور تقلید کے انتہائی بڑے مخالف، اجتہاد مطلق کے وہ قائل ہیں، اور طالبان کیا تھے، وہ تقلید میں بڑے جامد تھے، یعنی دو ایکسٹریم۔ اسی طریقے سے ملائیت سے تو انہیں چڑ ہے، یہاں بیٹھ کر گولہ بارود برسا رہے تھے،
وہاں انہیں جانا پڑا اور وہ گئے بھی کیسے، وہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے. ان کے کوئی دوست امریکہ میں پینسلوانیا یونیورسٹی کے اندر پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے، وہ وہاں سے امریکہ سے چل کر آئے کہ افغانستان میں جا کر خود جائزہ لیا جائے. بینگ اے سینئر پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ان پینسلوانیا یونیورسٹی، وہ خود جائزہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے دعوت دی کہ چلیں آپ بھی چلیں، تو یہ بھی چل پڑے. اور کابل میں ہفتہ 2 ہفتے گزار کر جب واپس آئے ہیں اور وہاں کے نظام کو دیکھا، عدل و انصاف کو دیکھا، امن و امان کو دیکھا، آ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو طالبان نے نظام قائم کر کے دکھا دیا اور اس کے جو اثرات میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر 2-4 اور اسلامی ممالک بھی ویسا ہی نمونہ قائم کر دیں تو پوری دنیا خود مسلمان ہو جائے. یہ ہے وہ شریعت کی برکات، جس سے اس برکتوں سے ہم نے خود کو محروم کیا ہوا ہے. سب سے بڑی بدنصیبی ہماری ہے جو نظام پاکستان میں ہے وہ کسی لائق ہے، اس سے زیادہ گلا سڑا کوئی نظام ہو نہیں سکتا، لیکن ہمیں وہ ایکسیپٹیبل ہے، شریعت ایکسیپٹیبل نہیں. یہ ہے وہ شریعت کی برکات، اور جو برکات تھی وہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملے گا. بہرحال یہ ہے شریعت کیا، کیوں اور کیسے. کم سے کم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ تو تہیہ کر کے اٹھے کہ اپنے وجود پر تو اللہ کے شریعت کو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت زندگی کے ہر معاملے میں، اس اصول کو اپنے وجود پر تو آج سے قائم کریں نا، اور پھر اللہ سے عہد کریں کہ اس کی وفاداری کا ہے. اياك نعبد، تیرے ہی نظام بندگی کو، تیرے ہی دستور و تیرے ہی قانون کو تیری دھرتی پر نافذ و قائم کریں گے، اور اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.